محترم ناظرین السلام علیکم۔ دیکھیے سرکار کی گائیڈ لائنز ہم نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتائی تھی کہ کوئی بھی اس جانور کی قربانی نہ کرے جس پر پرتیبند لگا ہوا ہے۔ میرے ساتھ ہیں مولانا ابرار حسین صاحب، ہماری جامع مسجد کے یعنی ہمارے گاؤں کی جامع مسجد کے پیش امام۔ لیکن ابھی بھینس اور کٹرے پر بھی پابندی لگ رہی ہے، لیکن لگا کون رہا ہے بھائی پابندی؟ سرکار نہیں لگا رہی ہے۔ ایک ویڈیو وہ غیر مقلد ہیں، پتہ نہیں کہاں کے مولانا ہیں، وہ پاکستان کے ہیں، ہندوستان کے، کہاں کے میں تو نہیں جانتا بہرحال، لیکن وہ کہہ رہے ہیں صاف صاف کہ بھینس یا کٹرے کی قربانی اگر آپ لوگوں نے کی تو آپ کو اس کا کوئی بھی اجر نہیں ملے گا، قربانی آپ کی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ہی میرے سامنے یہ ویڈیو آیا میں بڑا پریشان ہو گیا۔ میں نے فوراً اپنے ہمارے ہاں کے جو جامع مسجد ہمارے گاؤں کی ککرالی معافی کی، تو مولانا ابرار حسین صاحب اس میں پیش امام ہیں، میں نے ان سے رابطہ کیا، میں نے کہ حضرت ایسے ایسے معاملات ہیں، تو حضرت انشاءاللہ تعالیٰ مکمل آپ کو بتائیں گے کہ بھینس اور کٹرا جس طریقے سے وہ مولانا منع کر رہے ہیں، ان کی ویڈیو بھی تھوڑی سی آپ کو دکھائیں گے کہ ہاں بھائی کیوں نہیں ہوگی قربانی۔ چلیے تھوڑی سی ویڈیو پہلے ان کی ہم دکھائیں گے آپ کو، اس کے بعد میں مکمل اس کا جواب آپ سن کے جانا، اور اپنے تمام رشتہ داروں میں، تمام احبابوں میں، اپنے ریلیشن کے تمام لوگوں میں اس ویڈیو کو شیئر کرنا، کیونکہ وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ہندوستان کے اندر بھی کہ بھینس اور کٹرے کی قربانی نہیں ہوگی۔ سرکار کی طرف سے جو معاملات ہیں وہ ہم نے کل بتائے تھے آپ کو، لیکن یہاں پر جو روک ٹھوک لگ رہی ہے وہ خود مولانا لگا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو مولانا وہ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی اجر نہیں ملے گا آپ کو بھینس یا کٹرے کی قربانی کریں گے، تو ذرا پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے، اس کے بعد میں مکمل جواب آپ کو کتابوں کے حوالے سے ہمارے مولانا ابرار حسین صاحب قبلہ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ذرا دیکھیے، پٹھان لے کے جائیں یا کوئی بھی مسلمان لے کے جائے، بات تو یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں میں بھینس یا کٹا جو ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 8 جانوروں کا ذکر کیا ہے، جن کے اندر گائے ہے، بیل ہے، اور اسی طرح بھیڑ اور دمبا ہے، بکرا اور بکری ہے، اونٹ اور اونٹنی ہے، جس میں گائے جو ہے وہ بھینس یا بھینسا جو ہے وہ قطعاً اس میں قربانی کے جانوروں میں شامل نہیں ہے۔ یہ حلال جانور ہے، اس کا گوشت کھانا، اس کا دودھ پینا جائز اور درست ہے، لیکن قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہیں کی، کیونکہ آپ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ایسے جانور کو کریے، کیونکہ یہاں پر بے شمار جانور آپ کو وہ ملیں گے جن کی قربانی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو اس پر آپ کو اجر ملے گا، اس جانور پر آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ اصل چیز تو یہ ہے نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، رہنما ہیں، اسوہ حسنہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جانوروں کی قربانی کی اور خود قرآن مجید میں اللہ نے جن جانوروں کا ذکر کیا ہے ان کی قربانی جو ہے وہ مسنون ہوگی اور اس کی قربانی غیر مسنون ہوگی۔ سن لیا آپ نے میرے عزیز، اب مکمل اس کا جواب اور سن کے جائیں۔ ہمارے ساتھ میں ہمارے ہی گاؤں کے حکیم انور حسین صاحب بھی جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کلو وکیل صاحب بھی جڑے ہوئے ہیں، تو الحمدللہ اب اس کا مکمل جواب سن کے جانا بھائی، اس سے پہلے ویڈیو کو اسکپ مت کر دینا۔ ہاں جو کچھ ابھی آپ نے ان مولانا کی زبانی سنا اس کا جواب بھی سن کے جائیے۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ابھی ہم نے آڈینس کو اپنی ایک ویڈیو دکھائی ہے جو ماشاءاللہ آپ نے بھی دیکھی ہے، تو حضرت سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے آپ، میں کلیئرلی آڈینس کے سامنے آپ سے معلوم کر رہا ہوں کہ ہماری شریعت میں الحمدللہ کہ ہماری شریعت میں جو ہمیں اجازت دی گئی ہے قربانی کے جانوروں میں وہ کون کون سے جانور ہیں؟ ویسے ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں حضرت، یہ بھینس ہے، کٹرا ہے، اور جی دمبا ہے، بکرا ہے، بہت سارے ایسے جانور جو ہمارے سامنے بچپن سے ہم نے ذبح ہوتے ہوئے دیکھے ہیں قربانی کے ٹائم پر، تو یہ مولانا ڈائریکٹ منع کر رہے ہیں کوئی اجر نہیں ملے گا، تو یہ بتائیے کہ وہ کون کون سے جانور ہیں جن کی قربانی ہم جیسے دیکھتے آ رہے ہیں اور شریعت میں جائز ہے الحمدللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سوال کیا کہ شریعت میں کون کون سے جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے، تو سب سے پہلے اونٹ کا ذکر ملتا ہے کہ اونٹ کی قربانی جائز ہے، اسی طرح سے بکرے کا اور بکری کا ذکر ملتا ہے، بکری کی قربانی بھی جائز ہے اور بکرے کی بھی قربانی جائز ہے، اسی طرح سے دمبے کی قربانی بھی جائز ہے۔ شریعت اسلامیہ میں جس طرح سے اونٹ کی، بکرے کی، بکری کی قربانی جائز ہے، اسی طرح سے بھینس کی اور کٹرے کی قربانی بھی جائز ہے، اور جتنا ثواب آپ کو اونٹ کی قربانی یا بکرے کی قربانی کرنے پر جتنا ثواب آپ کو ملتا ہے، اتنا ہی ثواب آپ کو بھینس کی قربانی کرنے پر اور کٹرے کی قربانی پر بھی وہی ثواب اور وہی اجر آپ کو ملے گا۔ جو صاحب بھینس کی اور کٹرے کی قربانی کو منع کر رہے ہیں وہ جاہل اور گمراہ ہیں، شریعت اسلامیہ کے احکام اور ان کے قوانین سے وہ جاہل ہیں، وہ گمراہ ہیں،
ان کو معلوم نہیں ہے کہ شریعت اسلامیہ کے کس طرح کے احکام ہیں، لہذا بھینس کی بھی اور کٹے کی قربانی بھی جائز ہے، اور ہمارے علماء اہل سنت نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ یہ آج سے نہیں، صدیوں سے بھینس کی اور کٹے کی قربانی چلی آ رہی ہے۔ ہدایہ جو فقہ حنفی کی بڑی مستند اور معتبر کتاب ہے ہدایہ، ہدایہ شریف میں لکھا ہوا ہے بھینس کی اور کٹے کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح سے فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ بھینس کی اور کٹے کی قربانی جائز ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، میرے ہاتھ میں فتاوی رضویہ شریف ہے، فتاوی رضویہ شریف میں بھینس کی اور کٹے کی قربانی کو جائز لکھا ہے، اور یہ فتاوی فیض الرسول ہے، اس میں بھی لکھا ہے کہ بھینس کی اور کٹے کی قربانی جائز ہے۔ یہ میرے پاس بہار شریعت ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بھینس کی اور کٹے کی قربانی جائز ہے۔ یہ فتاوی قادریہ ہے، اس میں بھی لکھا ہے کہ بھینس کی اور کٹے کی قربانی جائز ہے۔ اس طرح سے اگر تمام کتابیں دکھائی جائیں تو وہ سینکڑوں کتابیں ہیں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ایسی کتابیں موجود ہیں کہ جن کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بھینس کی اور کٹے کی قربانی جائز ہے۔ لہذا جو صحابی منع کر رہے ہیں ان کے پاس قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، یعنی بھینس کی اور کٹے کی قربانی کو وہ منع کر رہے ہیں۔ منع کرنے پہ وہ سب سے پہلے قرآن سے دلیل دیں کہ قرآن کی فلاں آیت میں بھینس کی اور کٹے کی قربانی کو منع لکھا ہے، اسی طرح سے وہ احادیث میں دکھائیں کہ کس حدیث میں اللہ کے رسول نے بھینس کی اور کٹے کی قربانی کو منع کیا ہے۔ جی بالکل صحیح کہا۔ قرآن کی ایسی کوئی آیت نہیں ہے اور اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ جس میں بھینس کی اور کٹے کی قربانی کو ناجائز قرار دیا ہو یا منع کیا گیا ہو۔ قرآن اور حدیث میں جن چیزوں کو منع نہیں کیا گیا ہے وہ چیزیں سب جائز ہوتی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب قرآن اور حدیث میں منع نہیں ہے تو بھینس کی اور کٹے کی قربانی جائز ہے۔ کسی کے بہکاوے میں نہیں آئے کہ ہم نے فلاں ویڈیو دیکھی، اس میں کوئی اونچی ٹوپی والا یا داڑھی والا کوئی شخص منع کر رہا ہے۔ یاد رکھیں جو بھینس کی اور کٹے کی قربانی کو منع کر رہا ہے وہ آدمی گمراہ ہے، وہ ضال اور مضل ہے، وہ خود گمراہ ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آئے بلکہ علماء اہل سنت سے رابطہ کریں۔ علماء اہل سنت کے پاس الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں جن کتابوں میں بھینس کی اور کٹے کی قربانی کو جائز لکھا ہوا ہے۔ اپنے ذہن میں کسی طرح کا شک اور شبہ پیدا نہ کریں بلکہ اپنے ذہن کو بالکل صاف کر کے کہ اور یقین اور اعتماد کے ساتھ میں کہ ہاں بھینس کی اور کٹے کی قربانی جائز ہے، آپ جو ہے بھینس کی اور کٹے کی قربانی کریں، آپ کو الحمدللہ وہی اجر و ثواب ملے گا جو اونٹ کی قربانی پر ہے۔ جو بکرے کی قربانی کرنے پر یا بکری کی قربانی کرنے پر یا دمبے کی قربانی کرنے پر آپ کو جو ثواب ملتا ہے وہی ثواب بھینس کی اور کٹے کی قربانی کرنے پر وہی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ایک سوال ہے میرا آپ سے یہاں پر، ہندوستان کے ماحول کو دیکھتے ہوئے، یہ تو ماشاءاللہ آپ نے اس کی اچھی وضاحت کی ہے، لیکن ہندوستان کے ماحول کو دیکھتے ہوئے جو سرکار کی طرف سے جس جانور پر پابندی ہے اور پھر بھی کچھ لوگ اگر چوری چھپے اس جانور کی قربانی اگر کریں تو کیا ان کی قربانی ہو جائے گی؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں یہ حکم ہے کہ جس ملک میں رہو، جس دیش میں رہو، اس دیش کا قانون مانو۔
उस देश के कानून पे अमल करो। तो देश के कानून को मानना, उस पर अमल करना, ये मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। समझे? ऐसा कोई काम ना करें कि जो कानूनन जुर्म हो। ऐसा कोई भी काम ना करें कि जो कानूनन जुर्म हो और जिसकी वजह से हमारी जान ख़तरे में पड़ जाए और हमारी इज़्ज़त ख़तरे में पड़ जाए, क्योंकि सबसे पहले जान को बचाना फ़र्ज़ है, अपनी इज़्ज़त को बचाना फ़र्ज़ है। तो जो हमारे देश का कानून है, तो जो लोग कानूनन जुर्म करते हैं, यानी देश का कानून तोड़ के चोरी छुपे इस तरह की कुर्बानी करते हैं, अगर वो पकड़े जाते हैं, समझे, तो फिर उनकी जान भी ख़तरे में है, इज़्ज़त भी ख़तरे में है। और शरीयत इस्लाम यानी उस काम के करने से मना किया है कि जिसकी वजह से तुम्हारी जान ख़तरे में पड़ जाए और तुम्हारी इज़्ज़त ख़तरे में पड़ जाए। तो हमारे देश का जो कानून है, उस देश के कानून को माने, उसको मानना हमारे ऊपर ज़रूरी है। यह हमारी शरीयत का हुक्म है, हमारे दीन और मज़हब का हुक्म है। लिहाजा ऐसे किसी भी जानवर की कुर्बानी चोरी छुपे हरगिज़ ना करें कि जो हिंदुस्तान में कानूनन जुर्म है और जिस पर सज़ा हो सकती है, जिसकी वजह से हमारी जान और हमारी इज़्ज़त ख़तरे में हो। कुर्बानी सिर्फ़ कटरे की करें, भैंस की करें, बकरे की करें, बकरी की करें। अगर ऊँट मुयस्सर होता है तो ऊँट की करें, दुम्बे की करें। लेकिन जो कानूनन यहाँ पे जुर्म है, जिस जानवर को ज़बह करना, हरगिज़ उसकी कुर्बानी करके अपनी जान को और अपनी इज़्ज़त को ख़तरे में ना डालें, बल्कि अपने देश के कानून पर अमल करें। यही हमारी शरीयत का हुक्म है। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। देखिए दोनों सवाल क्लियर हो गए हैं। और आप लोगों का कोई सवाल हो, अभी तकरीबन मेरी नज़र में 8 या 9 दिन या 10 दिन मान लीजिए ईद के हैं, तो इन 10 दिन के अंदर अंदर कुर्बानी करने से पहले आप लोगों के जो भी सवाल हों कुर्बानी से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल कर सकते हैं। हम उनकी छानबीन करेंगे किसने क्या सवाल किया है, और उसके बाद में इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हज़रत को आपकी बारगाह में लेकर के आएंगे। इंशाल्लाह ताला मुकम्मल उसका जवाब आपको मिलेगा। कि कमेंट का भी इंतज़ार करेंगे। इस वीडियो को लाजमी आगे इतना शेयर करें ताकि जो वो वीडियो वायरल हो रही है हिंदुस्तान के अंदर भी कि कटरा या भैंस की कुर्बानी ना करे, वरना कोई भी आपको अजर नहीं मिलेगा। ऐसा कहीं से कहीं तक भी कुछ भी नहीं है। मुकम्मल हज़रत ने आपको किताबों का हवाला दिया है मेरे अज़ीज़ों। इन किताबों के अंदर आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपको कहीं भी ये नहीं मिलेगा, बल्कि आपको कटरा और भैंस की कुर्बानी जायज़ ही मिलेगी इंशाल्लाह ताला। और बाकी कोई भी कैसा भी सवाल मन में हो तो बेझिझक होकर आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, उसका मुकम्मल जवाब आपको इंशाल्लाह ताला हज़रत के ज़रिए से मिल जाएगा। मेरे भाई अभी जानमत चांद की आज 1 ज़िलहिज्जा हो गई है मेरे भाई, और 29 मई है आज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। वीडियो को स्किप मत कर देना, जब यहाँ तक रुके रहे हैं तो कलाम भी सुन के जाना है आपको। पहले फरमान सुनिए प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ज़िना करना फ़कीरी लाता है। पता नहीं कितने ऐसे नौजवान हैं जो मुलव्विस हैं ज़िनाकारी में। अल्लाह हम तुम सबको नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मौला अपने हबीब के सदक़े में तमाम मोमिनीन को हिदायत नसीब फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो ये आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़रमान दिल की तख्ती पर नोट कर लेना कि ज़िना करना फ़कीरी लाता है। हाँ, अब बस समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अब जो मैं कलाम पढ़ने के लिए आ रहा हूँ, काफ़ी दिनों के बाद पढ़ रहा हूँ। हो अरब की ज़मी या अजम की ज़मी, कोई आया नहीं फ़ातिमा की तरह। कह रहे हैं अली ज़िंदगी में कोई, कह रहे हैं अली ज़िंदगी में कोई, दिल को भाया नहीं फ़ातिमा की तरह। ये कलाम बहुत प्यारा है मेरे अजीज़, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप उसको मुकम्मल सुनेंगे। आइए कलाम शुरू करते हैं। सैयदा फ़ातिमा, 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 सैयदा फ़ातिमा। हो अरब की ज़मीं या अजम की ज़मीं, कोई आया नहीं फ़ातिमा की तरह। हो अरब की
طرح ہو عرب کی زمین یا عجم کی زمین کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح کہہ رہے ہیں علی کہہ رہے ہیں علی زندگی میں کوئی دل کو بھایا نہیں فاطمہ کی طرح کہہ رہے ہیں علی کہہ رہے ہیں علی زندگی میں کوئی دل کو بھایا نہیں فاطمہ کی طرح ہو عرب کی زمین یا عجم کی زمین کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح اور جان قربان کیوں جان قربان کیوں نہ ہو سرکار کی اپنی پیاری سی بیٹی کے مسکان پر جان قربان کیوں نہ ہو سرکار کی اپنی پیاری سی بیٹی کی مسکان پر چہرے مصطفیٰ کو کوئی دیکھ کر مسکرایا نہیں فاطمہ کی طرح چہرے مصطفیٰ کو کوئی دیکھ کر مسکرایا نہیں فاطمہ کی طرح ہو عرب کی زمین یا عجم کی زمین کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح اور سیدہ طاہرہ سیدہ طاہرہ اور زہرا بتول کتنے دلکش تمہارے یہ القاب ہیں سیدہ طاہرہ اور زہرا بتول کتنے دلکش تمہارے یہ القاب ہیں ابرو کی بلندی کا یہ مرتبہ کس نے پایا نہیں فاطمہ کی طرح ابرو کی بلندی کا یہ مرتبہ کس نے پایا نہیں فاطمہ کی طرح ہو عرب کی زمین یا عجم کی زمین کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح کہہ رہے ہیں علی زندگی میں کوئی دل کو بھایا نہیں فاطمہ کی طرح اب آخری شعر سنیے گا اور کہے مچل یا رسول اللہ ایک بار کہے یا حسین کہ جان قربان جان قربان کی اپنی اولاد کی حق ادا کر دیا دین اسلام کا جان قربان
اپنی اولاد کی حق ادا کر دیا دین اسلام کا کربلا میں فراز پھر کسی نے کبھی گھر لوٹایا نہیں فاطمہ کی طرح کربلا میں فراز پھر کسی نے کبھی گھر لوٹایا نہیں فاطمہ کی طرح جان قربان کی اپنی اولاد کی حق ادا کر دیا دین اسلام کا کربلا میں فراز پھر کسی میں کبھی گھر لوٹایا نہیں فاطمہ کی طرح کربلا میں فراز پھر کسی میں کبھی گھر لوٹایا نہیں فاطمہ کی طرح ہو عرب کی زمین یا عجم کی زمین کوئی آیا نہیں فاطمہ کی طرح کہہ رہے ہیں علی زندگی میں کوئی دل کو بھایا نہیں فاطمہ کی طرح سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ نے آخر تک یہ کلام سنا ہوگا. بس دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے پڑھنے کو اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین یا رب العالمین. ماں باپ کی عزت کریں, کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں, اپنا حسن و اخلاق ہمیشہ اچھا بنا کر رکھیں, اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں بسائیں, نبی کی یہ پیاری سنت چہرے پہ سجائیں. بہت بے شمار برکتیں آپ کو ملیں گی. انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.